السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جو غزل ہمارے سامنے ہے یہ بھی مختصر غزل ہے اور اس میں کل 3 اشعار ہیں۔ اس کا پہلا شعر ہے: نقش ناز بت طناز با آغوش رقیب، پائے طاؤس پے خامہ مانی مانگے۔ نقش کا مطلب ہوتا ہے تصویر، اور بت کہتے ہیں، ویسے تو عام بت کے مطلب آپ جانتے ہیں کہ لکڑی یا پتھر یا لوہے کا بنی ہوئی کوئی شکل یا صورت، اس کو بت کہتے ہیں، لیکن انہوں نے بت طناز کہا ہے۔ طناز کہتے ہیں کسی ایسی شخصیت کو یا شخص کو، مرد کو یا عورت کو، جو کہ اشاروں میں باتیں کریں۔ ناز سے چلنے والے کو بھی کہتے ہیں، شوخ کو بھی کہتے ہیں، بے دھڑک اپنی بات کہہ دینے والے کو بھی کہتے ہیں، بے باک کو بھی کہتے ہیں۔ یعنی طناز کے کئی معنی ہیں جو ضرورت کے وقت یا موقع محل کی مناسبت سے جو بھی جہاں بھی استعمال ہونا ہو ان کو استعمال کر لیتے ہیں۔ آغوش، آپ جانتے ہیں آغوش کسے کہتے ہیں؟ کسی کو اپنی باہوں میں لے لینا۔ اور رقیب، ہم آپ کو کئی مرتبہ پہلے بھی بتلا چکے ہیں کہ رقیب کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر ایک معشوق کے 2 چاہنے والے ہوں تو وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنا رقیب کہتے ہیں۔ پائے طاؤس، پا کا مطلب ہوتا ہے پیر، اور طاؤس کہتے ہیں مور کو۔ مور آپ جانتے ہیں بہت سارے ملکوں میں پایا جاتا ہے۔ پے کا مطلب ہے کے لیے۔ خامہ کہتے ہیں قلم کو، یا اگر آپ انگریزی میں کہنا چاہتے ہیں تو برش کو کہہ لیجئے۔ مانی اصل میں ایک مشہور مصور تھا، پینٹر تھا، جو پرانے زمانے کے علاقے بابل کا رہنے والا تھا، اور وہ اس کو اپنے فن پر اتنا ناز ہو گیا تھا کہ اس نے یہ اعلان کر دیا کہ میں نبی ہوں، خدا کا نبی ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ تو اس کو وہاں سے، ملک سے نکال دیا گیا، اس زمانے کی جو بھی حکومت رہی ہو، اور وہ بہت سارا وقت اپنا موجودہ ترکی میں اور چین وغیرہ میں گزار کر ایک بادشاہ تھا شاپور، اس کے زمانے میں پھر ایران آ گیا تھا، ایران کا رہنے والا تھا۔ اور سنا یہ ہے کہ وہ سن 216 میں پیدا ہوا تھا، 216 عیسوی میں پیدا ہوا تھا، اور 276 میں اس کی وفات ہوئی تھی۔ یعنی ایک طرح سے یوں سمجھ لیجیے کہ 60 سال کی عمر میں وہ مر گیا تھا۔ ہم نے آپ کو معنی کے بارے میں اس لیے ذرا تفصیل سے بتا دیا کہ کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ معنی بھی شاید اردو کا کوئی لفظ ہے اور ہم اس کے معنی کرنے سے رہ گئے اور آپ کو نہیں بتائے۔ اب اس شعر کا کوئی ایک مرتبہ پھر ہم پڑھتے ہیں تاکہ جب آپ اس کا مطلب سنیں تو آپ پہ بہت اچھی طرح سے سب کچھ واضح ہو جائے۔ نقش ناز بت طناز با آغوش رقیب، با کا مطلب ہوتا ہے میں۔ نقش ناز بت طناز با آغوش رقیب، پائے طاؤس پے خامہ مانی مانگے۔ فرماتے یہ ہیں کہ اگر میرا شوخ اور بے باک محبوب رقیب سے ہم بغل ہو کر ناز و انداز کرنے لگے، یعنی رقیب کے سینے سے لگ جائے اور ناز و انداز کرے، اور اس حالت میں اس کی کوئی تصویر بنائے، تو مصور کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ مور کے پاؤں کو اپنا قلم بنائے۔ اب یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مور اپنی جو اس کی شکل صورت ہوتی ہے، بال ہوتے ہیں، پر ہوتے ہیں، کلغی ہوتی ہے، اس کے اعتبار سے تو بہت ہی خوبصورت جانور ہے، لیکن مور کے
پاؤں بہت بدصورت ہوتے ہیں، بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مور خود بھی اپنے پیروں کی بدصورتی کی وجہ سے اپنے لیے یہ شرم سمجھتا ہے۔ تو غالب یہ کہتے ہیں کہ بھائی محبوب کتنا ہی خوبصورت، حسین اور جمیل کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ رقیب کی آغوش میں پہنچتا ہے تو اس کا حسن اور جمال اس قابل رہ جاتا ہے کہ مور کے پاؤں سے جو حد درجہ مکروہ اور بدصورت ہوتا ہے اس کی تصویر بنائی جائے۔ مطلب یہ کہ محبوب جب تک اپنی آغوش میں ہے اس کا حسن و جمال اپنی جگہ ہے، اس کی تعریف اپنی جگہ ہے، لیکن وہ اگر کسی اور کے پاس چلا جائے اور اس وقت اس کی تصویر بنائی جائے تو اس کے لیے دنیا کا سب سے بدصورت قلم جو کہ مور کے پاؤں کا بنا ہوا ہوتا ہے وہ استعمال کرنا چاہیے۔ اس کا اگلا شعر ہے، تو وہ بدخو کہ تحیر کو تماشا جانے، غم وہ افسانہ کے آشفتہ بیانی مانگے۔ بد کہتے ہیں برے کو، اور خو کہتے ہیں عادت کو، یعنی اگر کسی کے لیے آپ یہ کہیں گے کہ وہ بدخو ہے تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت ہی بد عادت والا ہے، یعنی اس کی عادتیں بہت بری ہیں، اس کی فطرت بہت بری ہے۔ تحیر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تحیر کا مطلب ہوتا ہے حیرانی کی حالت، اور حیرانی کی وہ حالت کہ جب انسان اتنا حیران ہو کہ خاموش ہو جائے اور اس میں بات کرنے کی ہمت نہ رہے، سکت نہ رہے، طاقت نہ رہے۔ آشفتہ بیانی ہم آپ کو پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بتا چکے ہیں، پریشانی سمجھ لیجئے، حد سے زیادہ فکر مندی سمجھ لیجئے۔ تو فرماتے ہی ہیں، اپنے محبوب سے مخاطب ہوتے ہیں کہ اے ہمارے محبوب، تیری تو بدخوئی کا عالم یہ ہے کہ میں جب تیرے حسن اور جمال کو دیکھتا ہوں تو میں اس قدر زیادہ حیرت میں پڑ جاتا ہوں کہ مجھ سے کچھ بولا ہی نہیں جاتا، میں خاموش ہو جاتا ہوں، اور تو اسے ایک دلچسپ تماشا سمجھتا ہے، اس سے لطف اٹھاتا ہے۔ اور اگر میں اس عالم حیرت سے نکل کر اپنے غم کی کہانی تیرے سامنے پیش کروں تو میری پریشانی کی باتیں سن کر بے مزہ ہو جاتا ہے، یعنی میرا چپ رہنا تیرے لیے دلچسپ ہے اور میرا غم دل کہنا تیرے لیے رنجش ہے اور کدورت ہے۔ رنجش اور کدورت کا مطلب یہ ہے کہ دل میں میل تیرے آ جاتا ہے۔ تو جب تک میرا جو تحیر ہے، میری جو حیرت ہے، وہ ظاہر اس لیے ہوتی ہے کہ تو بہت حسین ہے، تو تجھے اس بات کی بہت خوشی ہوتی ہے کہ میرا حسن دیکھ کر یہ اتنا زیادہ حیرت زدہ رہ گیا کہ اس سے بولا ہی نہیں جا رہا ہے، تو وہ تیرے لیے ایک تماشا ہے۔ لیکن جب کبھی میں اس حیرت سے نکل کر تجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ وہ کیا بات کرتے ہوں گے، وہی اپنا غم دل سناتے ہوں گے کہ بھائی ہم آپ پر عاشق ہیں، آپ ہمارے دوست بن جائیے وغیرہ، تو وہ یہ جو بات ہے یہ پھر ایسی ہے، یعنی جو غم کا افسانہ ہے وہ ایسا ہے کہ وہ اس میں کوئی بہت اچھے الفاظ استعمال نہیں ہوتے، اور یہ بہت ہی یعنی غم دل کو کہنا جو ہے وہ تجھے بہت برا لگتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو تجھے، تیری ان دونوں باتوں کو دیکھ کر تجھے ہم بدخو سمجھتے ہیں، بدخو کہتے ہیں۔ اس کا آخری شعر ہے کہ وہ تپے عشق تمنا ہے کہ پھر صورت شمع، شعلہ تا نبض جگر ریشہ دوانی مانگے۔ ریشہ دوانی کا مطلب ہوتا ہے ریشہ دوڑانا، یعنی جب کوئی دانہ یا بیج زمین سے اگتا ہے تو اس کے ریشے اس کے ارد گرد پھیل جاتے ہیں، اور ان ریشوں کی بدولت زمین سے اسے نمی ملتی رہتی ہے اور وہ پودا
زندہ رہتا ہے۔ غالباً جڑوں کو بھی یہ کہا جا سکتا ہے۔ تپ کہتے ہیں بخار کو، آپ جانتے ہیں، یا گرمی کو۔ یہاں پر آپ اس کا مطلب گرمی لے لیجئے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ شعلہ آپ کو پتہ ہے، تا نبض جگر، تا کا مطلب ہے تک یا تلک، نبض جگر یعنی جگر کی نبض۔ اب جگر کی نبض کیا ہوتی ہے یہ ہم آپ کو ابھی آگے چل کر بتلاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے اس تپ عشق کی آرزو ہے، یعنی مجھے اس عشق کی گرمی چاہیے کہ پھر شمع کی لو کی طرح آگ کا شعلہ جگر کی رگ تک اپنا ریشہ دوڑا دے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح شمع کی لو دھاگے کے ذریعے سے اس کے اندر تک حرارت پہنچا دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو موم بتی ہوتی ہے اس کے اندر ایک دھاگا ہوتا ہے اور وہ موم کے ساتھ مل کر دھیرے دھیرے جلتا ہے، اور آپ کبھی موم بتی کو اپنے شعلے کے قریب سے یا تھوڑے سے فاصلے سے اگر آپ اس کو پکڑیں تو وہ گرم ہوتی ہے۔ تو کہتے یہ ہیں کہ یہ جو لو ہے اس کی، یہ جلتی ہے چونکہ اس میں گرمی ہوتی ہے، تو یہ دھاگا جو ہے اس کے ذریعے سے اس کے اندر تک یہ حرارت یا گرمی پہنچ جاتی ہے، اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ شمع پوری طرح گرم ہو جاتی ہے۔ تو کہتے یہ ہیں کہ اسی طرح میں بھی عشق کی اس گرمی کا آرزو مند ہوں، مجھے اس گرمی کی خواہش ہے جو میرے جگر تک آ کے شعلے دوڑاتے۔ مطلب ہے تپ عشق جو ہے اس کی تپ عشق تمنا ہے کہ جیسے شمع کی ہوتی ہے کہ شمع کے اندر تو وہ دھاگا جو ہے وہ گرمی اندر تک پہنچا دیتا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو عشق کا شعلہ ہے یہ میرے یعنی جو جگر ہے اس تک اسی طرح گرمی پہنچائے جس طرح کہ شمع کے دھاگے سے گرمی جو اس کی گرمی ہوتی ہے شعلے کی وہ پہنچتی ہے۔ تو فرماتے یہ ہے کہ ہم ایک اس شمع کی طرح ہیں، ہمارے عشق کا شعلہ جل رہا ہے، تو جیسے شمع کے اندر وہ جو ریشہ ہوتا ہے یا وہ دھاگا ہوتا ہے وہ گرمی پہنچاتا ہے، تو یہ جو ہم جل رہے ہیں، ہمارے جو عشق کا شعلہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح یہ ہمارے جگر تک پہنچ جائے۔ تو خواتین و حضرات، یہ مشکل الفاظ کے معنی تھے اور اس غزل کا کچھ مطلب کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ اگر آپ کو یہ سننے کے بعد جب آپ کبھی یہ غزل پڑھیں اور یہ غزل آپ کی سمجھ میں آ جائے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ سے انشاءاللہ مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔